ملک کے لیے اللہ نے 1460 کے شروع کی ہے. میں ایک ایسی قوم اور ایسی جماعت پیدا کروں گا جو اس خطے کی سرکوبی کرے. اگر آپ سرکت ہوتے ہیں اور جب ایسی قوم پیدا ہوگی, ایسی جماعت پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ پیدا کرے گی, اس کی بنیادی صفت یہ ہوگا کہ اللہ کے یہاں محبوب ہوگا, وہ اللہ کے یہاں محبوب ہوگا. اور تیسری صفت, اس جماعت کی صفت کیا ہوگی؟ جو لڑاکو جماعت ہے, جو فتنے کے خلاف لڑ رہا ہے, قیدیانیت اور مرزائیت ختم نبوت کے منکرین کے خلاف میدان جنگ میں شیشہ پھیلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہیں. اس کی تیسری صفت کیا ہے؟ اذلة على المؤمنين. وہ جب ان کا سامنا اس لشکر کا, ان مجاہدین کا سامنا اپنے مومنین, اپنے بھائیوں سے ہوتا ہے تو وہ سب لوگ, لیکن جب دشمن کے ساتھ سامنا ہوتا ہے, اس فتنے کے ساتھ سامنا ہوتا ہے, تو بالعزة على الكافرين أشداء. اگر میں آپ کو نہیں مار سکتا, آپ کو مار سکتا. اگر میں اپنا خون نہیں بہا سکتا, یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ اگر میں آپ کا خون نہیں بہا سکتا, آپ کو نہیں مار سکتا, لیکن خود مرنے کے لیے تیار, خود کو مار سکتا, خود کو کر سکتا, اپنا خون کو دے سکتا, اگر جی آپ کا کیوں کہا جاتا ہے کہ قانون کی اجازت نہیں ہے, کہا جاتا ہے کہ قیدی اور ثابتی اجازت نہیں دیتی, کہا جاتا ہے کہ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا, کہا جاتا ہے کہ خود قاضی مت کرو, خود منصف مت کرو, خود جج مت کرو. اچھا, میرے لیے قانون, میرے لیے ثابت ہے, لیکن اس فتنے نے جو قانون ثابت ہے, آئین, پارلیمنٹ کے فیصلے, عدالت کے فیصلے کو مجھے اپنے پاؤں تلے روز ڈالا ہے. نہ پارلیمنٹ کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں, نہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں, نہ قرآن کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں, نہ امت مسلمہ کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں, نہ عقل کو سمجھتے ہیں, نہ دلیل کو سمجھتے ہیں, نہ آئین کو سمجھتے ہیں, نہ دستور کو سمجھتے ہیں. دستور بھی اپنے ہاتھ میں لیا ہے, قانون بھی اپنے ہاتھ میں لیا ہے, عدالت بھی اپنے ہاتھ میں لیا ہے. آپ بتائیے یہ قانون, آئین, پارلیمنٹ, عدالت کا حامی ہے کہ نہیں؟ قادیانیت قادیانیت مرزائیت, مرزائیوں کا جو یار ہے, مرزائیوں کا جو یار ہے, مرزائیوں کا جو یار ہے, نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, مجاہد ختم نبوت حافظ حمد اللہ. ریاست میں خاموش, عدالت میں خاموش, پارلیمنٹ میں خاموش. وہ دہائیوں سے قانون ہاتھ لینے کے کرے, وہ دہائیوں سے عدالت کے بارے اور بھگوان کے بڑی بات کرتے ہیں. عدالت کے فیصلے سے, پارلیمنٹ کے فیصلے سے بغاوت کا اعلان کر چکے ہیں. قانون کیوں حرکت میں نہیں آتا, عدالت کیوں حرکت میں نہیں آتی, اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہا؟ لیکن اگر ایک نوجوان اپنی ایمانی جذبے اور جوش کے نتیجے میں قانون ہاتھ میں لیتا ہے تو آپ کا قانون حرکت میں آتا ہے. لیکن لاکھوں اور ہزاروں لوگوں نے جو ربوں میں بیٹھ کر قانون ہاتھ میں لیا ہے, اس کے لیے بنایا ہوا قانون سویا ہوا, ریاست سنی ہوئی ہے, پارلیمنٹ سنی ہوئی ہے, حکومت سنی ہوئی ہے. تو جب آپ ختم نبوت کا قانون بولتے ہوئے, ختم نبوت کے تحفظ اور گارنٹی اور ضمانت کا آرٹیکل آئین یا دفعات ہوتے ہوئے بھی ختم نبوت کا آخر غیر محفوظ ہے, ناموس
پیغمبر کی عزت و عصمت غیر محفوظ ہے قانون اور آئین کے ہوتے ہوئے، پر آپ بتائیے یہ کرنا شروع، یہ تو سرکار کی چکری میں بدماشی ہو، یہ تو ریاست کی چکری میں بدماشی ہو رہی ہے، یہ تو حکومت کی چکری میں بدماشی ہو رہی ہے۔ تو اپنا کو گالی پڑے گی نہ پڑے گی نہ، اگر کوئی بھی گالی نہ دے جن میں ہزار بار حافظ حمداللہ مجاہد ختم نبوت حافظ حمداللہ، آئین کا جو غدار ہے بولے وہ موت کا حقدار ہے، آئین کا جو غدار ہے۔ اگر ایک طرف بیت اللہ مسعود کے نام سے، حاجی اللہ مسعود کے نام سے، الیاس کشمیری کا نام سے، یا ٹی پی نام تنظیم یا کوئی اور تنظیم مثال سے چھوڑ ریاست کے خلاف، آئین کے خلاف، پارلیمنٹ کے خلاف، جمہور کی رائے اور جمہوریت کے خلاف، سپریم کورٹ کے خلاف آئین سے بغاوت اور ریاست سے بغاوت کا اعلان کرتے ہوئے جو ریاست بھی نہیں سکتی اور حکومت بھی نہیں سکتی، کیا کہہ رہی ہے حکومت اور ریاست؟ یہ ایک بھی اسٹیٹ ہے، اس کی سزا موت ہوگی۔ کہا جاتا ہے نہیں کہا، تو یہ جو جس کے ربوں میں بھی اس کا سزا ہے، یہ جو ربوں میں جو دیتے یہ جو ختم نبوت کے منکرین ہیں، یا یہ آئین کے آرٹیکل کے مطابق، آئین کے آرٹیکل کے مطابق یہ غیر مسلم اقلیت ہے یا نہیں؟ پارلیمنٹ کے فیصلے کے مطابق یہ غیر مسلم اقلیت ہے یا نہیں؟ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق یہ غیر مسلم اقلیت ہے یا نہیں ہے؟ لیکن یہ پارلیمنٹ کے فیصلے کو بھی نہیں مانتے، یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی نہیں مانتے، یہ آئین کے آرٹیکل اور دفعات کو بھی نہیں مانتے۔ جو پارلیمنٹ کو نہیں مانتا، جو آئین کو نہیں مانتا، جو عدالت اور عدالت کی فیصلوں کو نہیں مانتا، جو جمہور اور عوام کے متفقہ رائے کو نہیں مانتا، کیا وہ آئین کا باغی ہے یا نہیں ہے؟ کیا وہ پارلیمنٹ کا باغی ہے یا نہیں ہے؟ کیا وہ عدالت کا باغی ہے یا نہیں ہے؟ کیا وہ عدالت کے فیصلوں سے انکار ہے یا نہیں ہے؟ کیا وہ پارلیمنٹ کے فیصلوں سے انکار ہے یا نہیں ہے؟ کیا وہ آئین کے فیصلوں سے انکار ہے یا نہیں ہے؟ اور جو آئین سے منکر ہو، جو پارلیمنٹ کے فیصلوں سے باغی ہو، جو عدالت کے فیصلوں سے باغی ہو، آئین کا آرٹیکل 6 آرٹیکل 6 سے کہہ رہا ہے کہ اس کی سزا موت ہے، پھر کیوں اس کو پانچ نہیں کرتا؟ کیوں نہیں کرتا؟ تو تنظیم ہے۔ اگر میں پاکستان کی جھنڈے کو جلا دوں تو میری سزا موت ہے۔ اگر میں پاکستان کو گالی دوں تو کیا میری اگر میں جمہوریت کو کفر سمجھوں، اگر میں عدالت کو کفر سمجھوں، اگر میں موجودہ پارلیمنٹ کو کفر سمجھوں تو میری سزا موت ہے، کیونکہ وطن دشمن ہے۔ لیکن یہ جو فطرہ حیدانیت ہے یہ پارلیمنٹ کو بھی تسلیم نہیں کرتی، پارلیمنٹ کے فیصلوں کو بھی تسلیم نہیں کرتے، عدالت کے فیصلوں کو بھی تسلیم نہیں کرتے، آئین کو بھی تسلیم نہیں کرتے، تو پارلیمنٹ کا بھی باغی ہے، عدالت کا بھی باغی ہے، آئین کا بھی باغی ہے، جمہور کا بھی باغی ہے۔ تو آرٹیکل 6 کہہ رہا ہے جو آئین کا باغی ہو، جو پارلیمنٹ کا باغی ہو، جو سپریم عدالت کا باغی ہو، اس کی سزا تو پھر اس کی سزا وہ ہونی چاہیے جو ایک عبادت کی سزا ہے۔ مشرف نے 2 دفعہ آئین توڑا، 2007 اور 12 اکتوبر میں توڑا نہیں توڑا، لیکن میں نے فیصلہ نہیں دیا، پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے فیصلہ دیا کہ 2 دفعہ انہوں نے آئین کو توڑا، لہٰذا آئین کے آرٹیکل 6 کے مطابق اس کو 3 دن اسلام آباد ڈی چوک پر لٹکا سب جانا پھر اس کی سزا کیوں ہوتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمرانوں کی سینے میں، ان کی دلوں میں اس فکرے کے نرم پوشن، حکمرانوں کے دلوں میں ان کے لیے نرم پوشن موجود ہے، اور ہم جانتے ہیں
اگر پہاڑی لوگ نہیں جانتے، سیاست سے ناواقف لوگ نہیں جانتے، اگر غیر سیاسی لوگ نہیں جانتے، صاحب القدر ما فی البیت، صاحب البیت ادری ما فی البیت، میں کب کا بندہ ہوں، میں سیاست کی چھار دیواری کا کیڑا ہوں، میں آپ کی شہریت کو جانتا ہوں، میں آپ کے پیٹ کے مروڑ کو جانتا ہوں، کیا آپ کو ختم نبوت سے پیٹ میں کتنا مروڑ ہے؟ آپ کو ختم نبوت کی بات جب پارلیمنٹ میں ہوتی ہے، آپ کے پیٹ میں جہاں بھی آپ بیٹھے ہو، لندن میں بیٹھے ہو یا واشنگٹن میں، آپ کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہو، لیکن جب تک ہم زندہ ہو رہیں گے یہ مروڑ آپ کے پیٹ میں پیدا ہوتے رہیں۔ اے تکبیر، حاضرین ختم نبوت، محافظین ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت، شہداء ختم نبوت۔ ہم ایک بات کو جمعیت علماء اسلام کی پلیٹ فارم یا عالمی مجلس ختم نبوت کا پلیٹ فارم یا یہ علماء کی پلیٹ فارم یا عام مسلمانوں کی پلیٹ فارم، جو بھی محاذ ہو، جمعیت علماء کی محاذ ہو، عالمی مجلس محاذ ہو، عام علماء کی محاذ ہو، دینی مدارس محاذ ہو، عام مسلمانوں ایک بات کام کھول کے سمجھیں کہ ہم عقل سے لڑتے ہیں۔ کس چیز سے لڑتے ہیں؟ ہم دلیل سے لڑتے ہیں، ہم قلم سے لڑتے ہیں، ہم عقل سے لڑتے ہیں، تلوار سے نہیں لڑتے ہیں، ہم دلیل سے لڑتے ہیں، برائی سے نہیں لڑتے ہیں، ہم قلم کی نوک سے لڑتے ہیں لیکن بندوق کی نوک سے نہیں لڑتے ہیں۔ لیکن عقل کی ہتھیار میں وہ طاقت ہے، عقل کی ہتھیار میں وہ طاقت ہے جو انہوں نے تلوار کی طاقت کو شکست دی، قلم کی ہتھیار میں وہ طاقت ہے جو انہوں نے بندوق کو شکست دی ہے، اور دلیل کے ہتھیار میں وہ طاقت ہے جو بلٹ کو شکست دی ہے۔ وہ کیسے؟ پارلیمنٹ میں دلیل کا مقابلہ ہے یا نہیں؟ پارلیمنٹ میں کس کے ساتھ؟ قریش کے ساتھ، کیونکہ قائدانی اکیلے نہیں تھے، قائدانی کی خشک آدمی سے نہیں پڑا اسرائیل کا، قائدانی کی خشک آدمی لندن پڑا، قائدانی کی خشک آدمی واشنگٹن پڑا، قائدانی کی خشک آدمی جنت پڑا، لیکن وسائل کے ساتھ یا وسائل کے بغیر؟ وسائل کے ساتھ۔ یہ سپر پاور قائدانیت کی پشپنائی کر رہا ہے، وسائل کے ساتھ، وسائل دولت کی صورت میں ہو، سیاسی نظام حکومت کی صورت میں ہو، لیکن آپ کی دولت کو، آپ کی بندوق اور بارود کو ہم نے 7 ستمبر سن کو پارلیمنٹ میں مفتی محمود کی زبان سے، دلیل کی طاقت سے ان تمام نعرہ تکبیر، مفکر ملت مفتی محمود، مفکر اسلام مفتی محمود، شہدائان ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت۔ 22 ستمبر 2017، 22 ستمبر یہ جو لوگ ووٹ دیتے ہیں پنجاب میں یا سندھ میں، بڑی بڑی پارٹیوں کو یا بلوچستان کا مصروفہ ہے، آج بھی انہیں پارٹیوں کی ہاتھ میں ہے۔ کچھ بڑی پارٹیاں اپوزیشن میں، آپ لوگ سمجھتے ہوں گے، میں نام نہیں لیتا، بڑی پارٹیاں حکومت میں، وہ بڑی پارٹیاں حکومت میں جو 3 4 بار پاکستان کی سیاسی تاریخ میں حکومت کر چکی ہیں، وہ بڑی پارٹیاں آج حکومت میں، اور وہ بڑی پارٹیاں جو کبھی انہوں نے حکومت کی ہے اور آج اپوزیشن میں، جس کا تجربہ نہیں لگا آپ کو ووٹ دیتے ہیں۔ 22 ستمبر 2017 ہے، جیسے کہ میرے بھائی شکور نے ذکر کیا، میں خود پارلیمنٹ میں تھا، بات ہو رہی تھی الیکشن ریفارم کہ ہمیشہ پاکستان کی الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے، ایک پارٹی جب جیت جاتی ہے دوسرا دھاندلی کا الزام لگاتی ہے دوسری پارٹی، لہٰذا کیوں نہ ہم ایسے ضابطے
ایسے قوانین بنانے تاکہ ہم گاندھی کا راستہ روکیں. تو قوانین بن رہے ہیں گاندھی کی راستے روکنے کے لیے، لیکن جب دستاویز سامنے آیا 1.5 سال 2 سال بعد بحث مباحثہ مذاکرات کرتے 36 ارکان کا مشتمل دونوں پارلیمنٹ کی سینٹ اور قومی اسمبلی کے مشترکہ کمیٹی میں اس الیکشن کی آڑ میں، الیکشن اصلاحات کی آڑ میں، الیکشن ریفارمز کے آڑ میں انہوں نے قانون کو تبدیل کیا اور ختم نبوت کے حق نامے کو اقرار نامے سے تبدیل کیا. اب آپ بتائیے ختم نبوت کے قوانین کا جاننے سے کیا تھا؟ کوئی تعلق ہے؟ الیکشن سے کیا تعلق؟ تو بات ہو رہی ہے الیکشن کی، بات ہو رہی ہے الیکشن کی اصلاحات کی، بات ہو رہی ہے الیکشن کی فارم قوانین اور دستاویز اور مسودہ آ رہا ہے الیکشن کی فارم اور اصلاحات کے حوالے سے. ہدف کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ الیکشن میں داخلی نہ ہو، لیکن آپ اس کے مبادلے میں، اس لباس میں، اس کے آڑ میں ختم نبوت کے قانون کو آپ نے متحد ہر نامے کو اپنا نامے میں تبدیل کیا گیا. پورے پارلیمنٹ خاموش. ایک آپ کا ساتھی ادنا ورکر کے لیے تو میں اسلام کا سے تکبیر. جمعیت علماء اسلام اور جمعیت مولانا فضل الرحمان مجاہد ختم نبوت حافظ حمداللہ. مقصد کے لیے کیا یہ ختم نبوت کے خلاف سامنے نہیں سمجھے. ذرا غور کرے آپ نے کس کو ووٹ کیا؟ یہ جو جتنی بھی بڑی پارٹیاں ختم نبوت کا مسئلہ جب آیا میں چوکیدار کا کردار ادا کرتا رہا. ختم نبوت کی تحفظ اور ختم نبوت کا قانون کی تحفظ کے لیے ایک چوکیدار کا کردار ادا کرتا رہا. جیتتا رہا، پارلیمنٹ میں جیتتا رہا، لیکن یہ ساری بڑی پارٹیاں ایک ساتھ میں کریں گی. اس کا نعرہ یہ تھا کہ اس قانون کو ختم کریں. آپ بتائیے کہاں کھڑے ہیں؟ مسلمہ کے لشکر میں کریں یا صدیق اکبر کے لشکر میں کریں؟ کہاں کھڑے؟ نہیں لگ پتا، نہیں لگ پتا. یہی تو رونے کا مقام، یہی تو رونے کا مقام ہے. بٹورے کی باؤ کا تو معلوم ہے، ریوڑی کی باؤ آپ کو معلوم ہے، گوبر کی باؤ آپ کو معلوم ہے. جو گایا اور بینس گوبر دیتا ہے وہ قیمت آپ کو معلوم ہے، لیکن آپ کو ختم نبوت کی اہمیت معلوم ہے. آپ کو آج تک یہ تمیز نہ کر سکے، نہ آپ نے سمجھنے اور جاننے کی کوشش کی کہ پارلیمنٹ میں یہ بڑی پارٹیاں کرتا ہے. وہ آپ کا ایمان بھی بیچ رہا ہے، آپ کی لوگوں کی بیٹی کی عزت اور ناموس بھی بیچ رہی ہے میرے سامنے. لیکن اگر ختم نبوت کی چوکیداری کا حق ادا کر رہا ہے تو صرف مول نہیں لگا. بیٹی آپ کی، میری بیٹی کو تو کوئی مائی بھرا تھا، لیکن بات بہت بیٹی ہے. لیکن قانون کے ذریعے، قانون سازی کے ذریعے پاکستان کی پارلیمنٹ میں، قانون سازی کے ذریعے پاکستان کی پارلیمنٹ میں یہ بڑی پارٹیاں وہ قانون سازی کر رہی ہے جس کے نتیجے میں 18 سال کے بعد آپ کی بیٹی آپ کی نہیں ہے. وہ مادر قدر آزاد معاشرہ جو لندن اور برلن کا مادر قدر آزاد معاشرہ ہے، اس معاشرے کی تشکیل کے لیے اس پارلیمنٹ میں جس نے ماتھے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے، آپ کی بیٹی کو مصر کا پراپرٹی اور طائفہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر یہ راستہ ہوتا ہے آپ کی بیٹی پر جو کرنا اور شرط کرتا ہے تو یہ بولوں
بات کرتے ہیں مولوی نے کیا کیا، کبھی مولوی سرا پیری کر کے، کبھی سرا پیری کر کے بدبو دیتی ہے پوری فلم کہ مولوی نے کیا کیا. مولوی نے آپ کی بیٹی، آپ کی بہو، آپ کی بہو، آپ کی بیوی کی عزت، اس کی پرداداری، اس کی سب پر ہاتھ دور کر دیا. ورنہ آج آپ کی بیٹی 18 سال کے بعد برطانیہ جیسے معاشرے میں تھی، برطانیہ انگریز UK جیسے معاشرے میں تھی. 18 سال کے بعد لڑکی آزاد ہے، نہ باپ کا کوئی تعلق، نہ بھائی کا کوئی تعلق، نہ شوہر کا کوئی تعلق. لیکن اس منحوس قانون کا راستہ اگر روکا ہے تو یہ صرف اور صرف جمعیت علماء اسلام نے روکا. تو یہ بڑی پارٹیاں واشنگٹن اور لندن کو راضی کرتے ہوئے اس قسم کی قانون سازی کرنے کے تلی. یہ جنگ پاکستان کو بار بار بیچ چکا ہے، وہ قوم نہیں، لیکن وہ ایمان بیچنے پہ جڑے ہوئے، دین اور اسلام بیچنے پہ جڑے ہوئے. پاکستان کو بیچ چکا ہے، میں نہیں کہتا. خواجہ سے ہمارا صبح جا کے ریسرچ کے لیے انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے روس کے خلاف جب لڑی ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے. ہم نے افغانستان کی حمایت کی، روس کے خلاف ہم پاکستان نے جنگ لڑی اس لیے کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے دولت اور سرمایہ کا جھگڑا، اسلام مسلمان کا کوئی حرام کو. اور میں نوجوان کے بعد کیا ہوا؟ میں نوجوان کے بعد اسلامی اور مسلمانوں پر چڑھائی 67 اور 57 افراد میرا گزار قانون کے قدم مسلمان ہوا. میں نوجوان کے بعد امریکہ سے مل کر پاکستان پر دہشت گردی کی جنگ سے $150 ارب آپ کا مالی نقصان ہوا. 1 لاکھ افراد روپے اجر بنی. نہ مدرسہ محفوظ رہا، نہ اسکول یونیورسٹی میں کتابیں محفوظ رہا، میں امام بارگاہ محفوظ رہا، نہ کوئی مسجد محفوظ رہا، نہ کوئی ممبر اور محراب محفوظ رہا. یہ دہشت گردی کی جنگ مسلط کی گئی. کس نے مسلط کی؟ خواجہ ارشد کے رہے پھر ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے. میں نوجوان کے بعد پھر ہمیں جانن کی ضرورت ہے. میں نوجوان کے بعد پھر ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے. لہٰذا ہم نے پیسوں سے امریکہ کی خوشی کے لیے جنگ کر. اچھا جنگ لڑی آپ نے 1 لاکھ شہید 1 لاکھ پاکستانیوں کو مروایا. اس میں کتنے پولیس مارے، اس جنگ میں کتنے فوجی مارے گئے، عام لوگ علماء شہید، ڈاکٹر مشہور مارا گیا. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت، پاکستان کی آج تک پاکستان نے اپنی بزنس میں کاروبار کیا. پاکستان کی معیشت قرضے پر نہیں ہے. قرضہ لوگ قرضہ ادا کرو، قرضہ لوگ سوچ سمجھ ادا کرو، قرضہ لوگ ملک کو چلاؤ. دوسری چیز خیرات اور صدقے پر کرنا. آج انتظار ہمارے کو ہمیں جتنے پیسے خیرات ملے، آج سعودی میں بھی جتنے پیسے خیرات ملے، آج چین میں جتنے پیسے خیرات ملے، آج IMF میں جتنے پیسے خیرات ملے. اور تیسری چیز جنگ کرائے کے بدلے، جیسے خواجہ سے کہہ رہا ہے جنگ کرائے کے بدلے آپ کی آمدن کی ذرائع، آپ کے خزانہ، آپ کی معیشت یا تو قرضے پر کری ہے، یا تو صدقے پر کری ہے، یا تو کرائے پر. یہ آج آپ کا ملک 94,000 ارب روپے منظوری ہے. 94,000. یہ اس لیے باتیں میں کر رہا ہوں کہ ایمان پاکستان میں ایمان بھی غیر محفوظ، ختم نبوت کا قانون بھی غیر محفوظ، ناموس رسالت کا قانون بھی غیر محفوظ، منبر اور محراب غیر محفوظ، اور ساتھ ساتھ پاکستان میں غیر محفوظ، اور جمہور اور عوام بھی محفوظ. گردان ہے
خواجہ اعظم نے تو اپنے زندگی میں 101 بار 14 اگست 1947 سے پہلے 101 بار اپنی زندگی میں مختلف مقامات اور مختلف تقاریر میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک اسلامی فلاحی ریاست ہوگا. جو ریاست میں بنانے جا رہا ہوں یہ اسلامی فلاحی ریاست ہوگا. اور 14 اگست 47 کے بعد 14 بار انہوں نے تقاریر میں کہا کہ پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست ہوگا جس کا دستور قرآن. بتائیے یہ پاکستانی اسلام ہے؟ پاکستانی اسلام ہے؟ اسلام کے راستے میں رکاوٹ 25 کروڑ عوام اور حکمران بتاؤ کون رکاوٹ ہے؟ کیوں اور جو انگریز کے لیے جاسوسی کیا کرتا ہے، جو تاریخ کے آزادی کے مقابلین جاسوسی کر کے انگریز کے حوالے کیا کرتے تھے، وہ مطلب نسل در نسل پاکستان پر حکمرانی کرتے تھے. جو آپ بتاؤ انگریز کی رکاوٹ جو ان کا جاسوس رکاوٹ ہوگا. میرے انگریز سے تنخواہ لیتا تھا اس کے لیے جاسوس کرتا ہے. میرے دیش سے کس کی صورت میں تنخواہ لے رہا ہے اب آپ بتاؤ اس کا راستہ رکھنا ہے تو راستہ رکھنا ہے کہ یہ شعور اور آگاہی کے لیے اس کے لیے کس قسم کی اقدامات کا انتخاب ہو رہا ہے. تو لہٰذا یہ عزم کرتے ہیں یہاں سے اٹھو کہ ہم اپنے لوگوں کی چکے جا کے حاصل کریں. اس کے لیے ہم لڑیں گے. جب مجھے کہیں یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. سارے حضرات بیٹھ گئے، کوئی نہ ہو. تمام حضرات بیٹھ گئے، دعا ہوگی اور اذان ہوگی، نماز ادا ہوگی. یہ راستہ خالی کر دیں، راستہ خالی کر دیں. باقی حضرات نظم و ضبط کا خیال رکھیں. یہ انصار کے رضاکار آپ کو حافظ صاحب سے ملنے نہیں دیں گے. سیکورٹی امور کے پیش نظر یہ ضروری ہے کہ آپ کو حافظ صاحب کے قریب نہیں پہنچنے دیں گے. اس لیے برائے کرم زحمت نہ فرمائیں. بعد میں آپ گلہ کریں گے کہ انصار والوں نے ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ مناسب نہیں کیا. جزاک اللہ. بیٹھ جائیں. آپ نے حافظ صاحب کو دیکھا، یاد کیا، سلام. انشاءاللہ وہ عزیز آپ کا حق پہنچا دیں گے. حافظ صاحب سے بیٹھ جائیں. تمام لوگ بیٹھ جائیں. اللہ کو خوش ہو کے بیٹھ جائیں. آپ گفتگو سے بات فرمائے تھے، ایمان خور سے بات فرمانے والے شہید نبی صحابہ کی نبوت آپ کو